السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے کے جا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو کوئی نعرے وغیرہ لگانے والے موجود تھے اس ٹائم؟ لبیک یا رسول اللہ، اس طرح کا کوئی حوالہ مل جاتا ہے؟ کتابوں میں یہ بات واضح ہے، حدیث کی کتابوں میں؟ اگر ہے تو یہ تو ذرا تفصیل سے آپ ارشاد فرما دیں یا اس کا حوالہ دے دیں، مہربانی ہوگی جناب آپ کی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے گئے تو وہاں کے لوگوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، اس طرح کے، یعنی ان کی خوشی میں نعرے وغیرہ لگائے گئے تھے۔ ذرا یہ ارشاد فرما دینا تفصیل سے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے جب مکہ کو چھوڑا تو آپ نے 3 دن کا قیام جو ہے وہ غار ثور میں فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بہت ہی قریبی ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے 3 دن تو غار ثور میں گزارے، پھر 3 دن کے بعد آپ مدینہ پاک کے لیے آپ نے سفر شروع کیا۔ اس سفر کے بارے میں جب مدینہ پاک کے لوگوں کو پتہ چلا تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک مدینہ کو چھوڑ کر اس رستے پہ آ جاتے جو مکہ سے مدینے کی طرف آتا تھا۔ انتظار کرتے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی آمد پہ ہم جو ہے ان کو ویلکم کہیں گے، خوشی منائیں گے، ان کا جو ہے پرجوش قسم کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا، کئی دنوں تک یہی طریقہ چلا۔ ایک دن وہ اپنے حسب طریقہ اسی طرح آئے صبح سے لے کر شام تک، تو جب شام ہوئی تو واپس چلے گئے۔ یہودیوں کا ایک وہاں پہ چوکی ہے، میں نے وہ دیکھی ہے، میری یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اس کی ویڈیو موجود ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی اوپر عمارت بنائی ہوئی ہے، اس پر یہودی جو ہے وہ کھڑے ہو کر مدینے پاک کے ارد گرد کا ماحول دیکھا کرتے تھے۔ تو ایک یہودی جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے دور سے آتے ہوئے نبی علیہ السلام کو دیکھا، تو اس نے پھر وہیں سے مدینے کے لوگوں کو آواز دی، اے مدینے کے لوگوں، جس شخصیت کا تم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے اور جس کو صبح سے لے کر شام تک اس رستے میں بیٹھ کر جو مدینہ پاک کا رستہ ہے، مکے کی طرف سے آتا ہے، اس پر بیٹھ کر تم انتظار کرتے تھے، آج وہ مہمان مدینہ پاک کے بالکل قریب پہنچنے والے ہیں۔ مدینے کے وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے ترس رہے تھے، حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی پر وہ پرجوش استقبال کا ایک ارادہ رکھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے فوری طور پر اپنے گھروں سے نکل کر اسی راستے پہ تشریف لے گئے کہ جس پر حضور علیہ السلام تشریف لا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضور علیہ السلام مدینہ شہر کے بالکل قریب آ گئے۔ ان لوگوں نے پرجوش قسم کا استقبال کیا اور حضور علیہ السلام کی مدینہ پاک آمد پر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کی خوشی میں انہوں نے عربی میں شعر پڑھے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر حضور کی آمد کی خوشی مناتے رہے، اور یہ خوشیاں ان کی اتنی عظیم تھی، اتنی بلند خوشیاں تھیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ ارادہ رکھتے تھے کہ یہ آج ہمارے ہاں ان کا جو قیام ہے وہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ جو ہیں وہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہے کہ میں ان کے گھر میں قیام کروں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جس اونٹنی پر سوار ہوں، یہ اونٹنی کو اختیار ہے کہ یہ جس کے گھر پہ سامنے بیٹھ جائے گی، میرا قیام اسی کے گھر میں ہوگا۔ تو اس وقت بھی مدینہ پاک کے کثیر لوگ جو ہیں حضور علیہ السلام کا دیدار بھی فرما رہے تھے، اور آپ کی آمد کی خوشی پر
نعرے بھی لگا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ کی تعریف کے اشعار ہیں، نعت خوانی، وہ بھی کر رہے تھے. بچیاں جو ہیں وہ نعت پڑھ رہی تھیں. تو ایک ایسا خوشی کا ماحول تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مدینہ کے لوگوں کے لیے دعا بھی کی. حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، مدینے کے لوگوں پہ میں راضی ہو گیا، تو ان پر راضی ہو جا. پھر آپ نے مد اور ساق کے بارے میں، یہ پیمانے کے تولنے کا ایک ترازو بھی ہے، وزن بھی ہے، اس کے برکت کے لیے بھی آپ نے دعا کی. پھر آپ نے مدینے کے لوگوں کے لیے بیماری، جو اچھوتی بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی آپ نے دعا کی. اور مدینے کے لوگوں سے آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے پھر اکثر جو ہے وہ مدینے کے لوگوں کے لیے آپ اچھے الفاظ میں ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے. تو مدینے کے لوگوں نے جو استقبال کیا وہ ہماری تمام کتب میں ان کے حوالے آپ کو مل جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.